پچھلے کچھ دن میں کچھ ایسے واقعات سامنے آئے ہیں جن سے دوبارہ یہ بات پروف ہو چکی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے بچوں کو محفوظ رکھنے میں ناکام ہو چکا ہے۔ قصور کے اندر پچھلے کچھ سالوں میں ریپیٹڈلی چائلڈ سیکشول ابیوز، ریپ، ہراسمنٹ، پورنوگرافی، اس طرح کے بہت سے واقعات سامنے آئے ہیں۔ تو آئیے نظر ڈالتے ہیں کہ ہم نے ایز اے معاشرہ ان واقعات کو کس طرح سے ریشنلائز کیا، ان کے پیچھے کیا ایکسپلینیشنز ڈھونڈی اور کیا سلیوشنز ڈھونڈی، اور پھر ہم نے ایز اے سوسائٹی اپنی پولیس، اپنے حکمرانوں، اپنے قانون سازوں پہ کس قسم کا پریشر ڈالا کہ کیا وہ ان واقعات کا ایک سطحی اور شیلو قسم کا سلیوشن ڈھونڈیں جس میں ایک سپیڈی قسم کا کنفیشن آئے، کوئی ٹرائل نہ ہو، صرف اس لیے کیونکہ ہم ایز اے سوسائٹی اس طرح کے واقعات کے بعد صرف ایموشنز اور کلیکٹیو ہسٹیریا کے تحت سوچتے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر چائلڈ سیکشول offenders کو روکنے کے لیے اور ان کو پکڑنے کے لیے کچھ اسپیشل اقدامات کیے جاتے ہیں جس میں پولیس فورس اور حکومت دونوں بہت زیادہ سوچ سمجھ کے پیچھے روٹ کازز کو سامنے رکھتے ہوئے اقدامات لیتے ہیں۔ لیکن زینب کے کیس کے بعد اور عمران کے کیس کے بعد ہم نے ایز اے سوسائٹی صرف یہ سوچا کہ یہ کچھ آئسولیٹڈ کیسز ہیں، ہمارے بچے محفوظ نہیں ہیں، اور ہم نے حکومت پہ اس چیز کا پریشر ڈالا کہ وہ جلد از جلد کنفیشن لیں اور ان لوگوں کو سزا دیں، اور بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ان کو پبلکلی لٹکانا چاہیے۔ لیکن ایسے دو ہائی پروفائل کیسز ہونے کے باوجود اور سزا ملنے کے باوجود ہم نے یہ دیکھا کہ پچھلے کچھ روز پہلے 3 اور ایسے بچوں کی لاشیں ملی جن کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی۔ تو پھر کیا ریزنز ہیں کہ ہم اس بہت بڑے مسئلے کو سالو کرنے میں ناکام ہیں؟ میرے خیال میں اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ ہم روٹ کازز کے بارے میں سوچنے کی بجائے، پولیس ریفارم کے بارے میں سوچنے کی بجائے صرف اور صرف شارٹ ٹرم بلیم گیمز اور کوئک سلیوشنز کے بارے میں کام کرتے ہیں۔ کیونکہ قصور کے اندر یہ انسٹنسز ریپیٹڈ ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آئسولیٹڈ کیسز نہیں ہیں۔ قصور کے ایریا میں کچھ ایسے گروپس ہیں، کچھ ایسی رنگز ہیں جو چائلڈ پورنوگرافی، چائلڈ سیکشول وائلنس، چائلڈ ریپ اور ابڈکشن کے اندر اسپیشلائز کرتی ہیں، اور انہوں نے ان چیزوں سے اپنا ایک بزنس بھی بنایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس چیز پہ سٹریس کرنا چاہیے کہ ڈیو پروسیس فالو ہو، پولیس کے اوپر اس چیز کا پریشر ڈلے، حکمرانوں پہ اس چیز کا پریشر ڈلے کہ وہ ان گینگز کو آئیڈینٹیفائی کریں، ان کے بارے میں اس کمیونٹی میں انفارمیشن اور اویئرنیس سرکولیٹ کریں، اور ان گینگز اور ان بزنسز کو باٹم سے لے کے ٹاپ تک ان پہ کریک ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں۔ یہ وہ طریقہ ہے، پوری دنیا کے اندر سیکشول پریڈیٹرز کی فہرستیں بنتی ہیں جو حکومتی اداروں کے اندر اور پولیس کے اندر سرکولیٹ ہوتی ہیں، اور پھر ہر شہر گلی محلے کے اندر ان لوگوں کی تصاویر سرکولیٹ ہوتی ہیں تاکہ ماں باپ اپنے بچوں کو ان سے پروٹیکٹ کر سکیں۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہوا، کیونکہ ہم بھی ایک کامن ہسٹیریا کا شکار ہو گئے، تو پولیس نے بھی ان کیسز کو اسٹرکچرلی سالو کرنے کی کوشش نہیں کی۔ کچھ اور سوالات ہیں جو سامنے آتے ہیں، کیونکہ یہ گینگز بہت دیر سے یہاں آپریٹ کر رہے ہیں۔ ایک بہت بڑا سوال جس کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا وہ یہ ہے کہ کیا ہماری حکومتی ادارے اور پرٹیکولرلی پولیس کے لوگ اس چیز کے بارے میں اویئر ہیں اور خدا نخواستہ اس کے اندر ملوث ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو اداروں کو خود اپنے آپ سے کرنا پڑے گا، اور اداروں کو اپنی انٹرنل انویسٹیگیشن اور کلینزنگ بھی کرنی پڑے گی، کیونکہ ہم لوگوں نے چائلڈ سیکشول ابیوز کو ایک اسٹرکچرل پرابلم کی بجائے کچھ ایسے آئسولیٹڈ کیسز کے اندر دیکھا جہاں پر کچھ سک مائنڈڈ لوگ بچوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ ہم ابھی تک سے اس کا حل نہیں ڈھونڈ پائے، پرٹیکولرلی قصور کے اندر جہاں پر اب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ ایک بڑی اسٹرکچرل پرابلم ہے،
اور فائنلی ہمیں اس بات پر بھی سوال اٹھانا پڑے گا کہ کیا ہماری پولیس اور حکومتی اداروں کے اندر ول بھی ہے یہ پرابلم سالو کرنے کی؟ کیونکہ میں تو یہ نہیں مان سکتی کہ اس طرح کے گروپس بہت دیر سے ایسی جگہ پر آپریٹ کر رہے ہیں اور ہماری پولیس اور اداروں کو ان کے بارے میں نالج ہی نہیں ہے۔ کیا ہماری پولیس کے پاس وہ ریسورسز ہی نہیں ہیں جو اس طرح کے گینگز پہ کریک ڈاؤن کرنے کے لیے چاہیے ہوتے ہیں، یا پھر کیونکہ ہمارے یہاں بچے ویسے ہی محفوظ نہیں ہیں اور یہ ان اینی کیس غریبوں کے بچے ہیں اور ہم غریبوں کے بچوں کو تو انسان ہی نہیں سمجھتے، تو کیونکہ یہ غریبوں کے بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری پولیس اور حکومتی اداروں نے اس کو ایز سچ اتنی پرائیورٹی دی ہی نہیں، اور میرے اور آپ کے جیسے لوگوں کو صرف تسلی دینے کے لیے شارٹ ٹرم سلیوشنز ڈھونڈی جن میں 1-2 لوگوں کو پکڑا گیا اور ان کو سزا دی گئی؟ تو آگے بڑھتے ہیں اور ہم اپنے حکومتی اداروں سے لانگ ٹرم سلیوشن ڈھونڈنی چاہیے، ان سے مانگنا چاہیے کہ ایسے گروپس پہ پرماننٹ کریک ڈاؤن ہو اور ہماری کمیونٹی کے اندر ایسے سیفٹی میجرز انسٹال کیے جائیں جس کی وجہ سے ہمارے بچے محفوظ رہیں۔